السلام علیکم، میں غلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے بڑے شہر کراچی کی سیاست اور اس پہ بدلتی ہوئی صورتحال اور اس تناظر میں ہم اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں، اور اس میں ایم کیو کے حوالے سے بھی ہم تجزیے پیش کرتے ہیں، اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی آرا کے مطابق ہم تجزیے پیش کرتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان میں حقائق پہ مبنی ہو، کوئی وہ تلاتم نہ ہو، نہ کوئی تہلکہ ہو، نہ کوئی اس میں ایسا ہو کہ سسپینس ہو۔ تو بہرحال ہم آپ کی آرا کی روشنی میں حقائق پیش کرتے ہیں اور کسی پہ کیچڑ بلا وجہ نہیں اچھالتے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارے سیاستداں ہیں ان کا ہم احترام کریں، اور چاہے حزب اختلاف سے ہوں چاہے حزب اقتدار سے۔ تو ناظرین، ایم کیو کے حوالے سے ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے تجزیے پیش کریں گے۔ تو ایم کیو کے جو بانی ہیں وہ وہاں سے آنے کے لیے مسلسل اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور معافی نامے اور ان کے جو ہے اس طرح کی تواتر کے ساتھ خبریں آتی رہتی ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان میں بھی یعنی کہ جو ایم کیو ہے اس کے اوپر بھی یعنی کہ ایک دباؤ ہوئے، آپس میں اختلافات کا کارکنان کے اوپر دباؤ ہوئے۔ اب وہ اس گرداب سے نکلنے کے لیے اس دباؤ سے جو بدنامی کا ایک ایلیمنٹ بھی ان پہ آ رہا ہے کہ بھئی عوام کی طرف سے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس کو دھونے کے لیے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جس کے بنیاد پہ ایم کیو سیاست کرتی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی دشمنی میں، یا پیپلز پارٹی کو یعنی کہ جو کرپشن کو ان کی اچھال کے یا جائز ہے یا ناجائز ہے جو بھی ہے، اپنے پروپنڈا جو بھی ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو حزب اختلاف کا فن ہوتا ہے، حزب اختلاف کا وتیرہ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ اس کے خلاف صفحہ آرا ہو رہی ہے، اور روڈوں پہ آنے کا امکان ہے، اور یعنی کہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں گے، اور پہلے مرحلے پہ وہ تمام اضلاع میں جلسے منعقد کریں گے۔ اس میں مصطفیٰ کمال کا گروپ جو ہے سر فہرست ہے، اور وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی ہمدردیاں اس میں سمیٹیں، اور لازمی جو پیپلز پارٹی کی جو زبوں حالی و خستہ حالی شہر کے حالات جو کی ہے، لاوارسی کا جو لوگ رونا رو رہے ہیں، تو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرے گا ہر ایم کیو کا گروپ، جس میں گروپ بندی ہے اس میں لازمی اس ضمن میں یعنی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کے اندر الطاف حسین کے وہاں سے جو آ رہا ہے، تو الطاف حسین کا بھی یہ ہے کہ جو ان کے ایم کیو پاکستان میں جو مخالفین ایک دوسرے پہ، اب مصطفیٰ کمال پہ تو کوئی لگا نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے تو اتنی باتیں کر دی الطاف حسین کے خلاف اور ان کے لوگوں کے خلاف، تو ان کو تو کوئی بہرحال یہ بات کہہ نہیں سکتا، تو وہ البتہ سامنے والوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ادھر پردہ یہ لوگ جو ہے وہاں ملے ہوئے ہیں لندن والے سے، اور یہ وہ۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے تو یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کتنی حقیقت۔ بہرحال سب تو الطاف حسین کی شاگرد ہیں، اور اسی اسکول آف تھاٹ میں تعلیم حاصل کی، چاہے خالد مقبول ہو یا فاروق ستار ہو، چاہے مصطفیٰ کمال ہو۔ مصطفیٰ کمال نے تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں نے بغاوت کر دی، تو ان کا تو ایک چیپٹر ذرا سائڈ ہو گیا، پی ایچ ڈی بنا کے یہ وہ پارٹی بنا دی۔ اب یہ لوگ تو ابھی 22 اگست کو الگ ہوئے تھے، اور تو اس یعنی کہ معاملات میں تو یہ ہے، اب یہ کچھ ہو سکتا ہے نرم گوشہ رکھے۔ اگر ان کے دلوں میں نرم گوشہ ہوگا، خالد مقبول کے نرم گوشہ ہوگا، تو یہ تو اتنا بڑا گروپ ہے کہ اگر یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں تو پھر یہ جس اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کے جس میں بھی، تو ان سے بھی پھر یہ رابطہ کر سکتے ہیں صورت میں کہ بھائی ہمارے قائد کو لاؤ۔ پھر ہو سکتا ہے پھر قائد بھی ان کو بولیں کہ جب میرے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان پہ بھی تھوڑا سا ہلکات رکھ دو، یعنی کہ ان سے جو ناراضگی ہے وہ دور کر لو بھائی نسبت مصطفیٰ کمال کے۔ تو یہ کوئی خارج مکان باتیں نہیں ہیں۔ اگر واقعی یہ قائد کے لیے کوئی ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے دامن چھڑا لیا، ہم نے اپنی رائے جدا کر لی، اور اس طرح کے پہلے باتیں کر رہے تھے۔ اب اگر یہ جو نئی صورتحال جو ان میں انٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے یہ قائد کے حوالے سے کوئی کام، اگر ایسا یہ کریں گے قائد کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو ابھی تک ایم کیو پاکستان وہ حاصل نہیں کر سکی، یعنی کہ یہاں کے عوام کی ہمدردیاں، تو وہ شاید سمجھ لے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں الطاف حسین کا ابھی تک دلتی بولتا ہے، اور ان کے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایم کیو پاکستان بنی ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے برے وقت میں ایم کیو کا نام زندہ رکھا، مگر بہرحال ان کی پذیرائی وہ نہیں ہے جو الطاف حسین کی۔ اگر یہ الطاف حسین کے حوالے سے کوئی موومنٹ چلاتے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں میدان کہ ٹھیک ہے جناب الطاف حسین کو اب لائیں، ان کی سزا پوری ہو گئی، اب ان کو معافی دے دیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یا کوئی شرائط پہ یا کوئی ڈیل ویل کر کے، تو یہ تمام لوگ جو ان میں شامل ہیں ایم کیو پاکستان میں، جو کھل کے الطاف حسین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ کھل کے جو الطاف حسین کی دبے الفاظ میں فیور کرتے ہیں، وہ بھی لیگ پارٹی کے اندر جو خاموش بیٹھے ہیں، وہ جو کھل کے کر رہے ہیں، جیسے اپنا رؤوف صدیقی،
پھر وسیم اختر، پھر فاروق ستار بھی، مطلب یہ لوگوں نے برائی نہیں کی. تو یہ اگر یہ لوگ اجتماعی طور پہ اس طرح سے انہوں نے کوئی موومنٹ شروع کی، پھر تو بھائی ہم تم پاکستان کا یہ نام بلند کر دیں گے اپنا، پھر تو ان کی عوام کی ہمدردیاں میں سمیٹ لیں گے. اور اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں ہی کوئی انہوں نے ایسا شوشہ چھوڑ دیا تو بھائی ہم تو قائد کے لیے انٹرنلی، تو جیسا کہ ان پہ الزام لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ممکن ہیں، خارج از امکان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ سیاست میں آتا رہتا ہے، کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے. کل کے غدار آج کے محب وطن. ہم نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو غدار بنائے گئے لوگ یا جن کو غدار کہا گیا، وہ پاکستان میں محب وطن بھی ثابت ہو گئے. وہ پاکستان میں ان کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی مل گئے. یعنی کہ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ یعنی کہ غفار خان تھے، جی ایم سعید تھے، ولی خان تھے، جو حیدرآباد سازش کیس بنا ان پہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور پورا ان پہ مقدمہ چلا بغاوت کا پاکستان کے حوالے سے. جی ایم سید مسلسل جیل میں، ایک جنرل نے آ کے، ضیاءالحق صاحب نے آ کے پاکستان کے بڑے مرد حق، مرد مومن کو کہا جاتا تھا ضیاءالحق کو، تو وہ آئے، انہوں نے ان کو رہائی دلائی، اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، ان کو حب الوطن کا، وہ بڑی عزت افزائی کی ان کی. تو یہ تو ایک ریکارڈ پہ بات. تو اسی طریقے سے پاکستان میں کوئی چیز خارج از امکان نہیں ہے کہ آج الطاف حسین کو یہ کہا جا رہا ہے تو کل الطاف حسین کو پاکستان میں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے کے ان کی عزت افزائی ہو اور ان کو یہاں بڑا لیڈر بنا کے پیش کر دیا جائے شہر میں. ان لوگوں کی تو اتنی پذیرائی نہیں تھی، این پی مسرت تک محدود تھی، کے پی کے جو اس کو کہا جاتا ہے. اور جی ایم سید کی تو آج تک جی ایم سید کی پارٹی ایک ووٹ نہیں صرف سے نہیں جیتتی، کبھی بھی ووٹ نہیں لے، ان کے تو ہزار دڑے بنے ہوئے. مگر ایم کیو ایم کے جو ہے آج تک ایم کیو ایم ایک ہی ہے، اور ایم کیو ایم کے جو بھی ہیں وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم. الطاف حسین دعوے سے کہتے بھی ہیں کہ بھئی 48 گھنٹے دے دو تو میری ایسے دیکھ لو، اگر میں عوام میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا اس طرح کے. تو بہرحال اگر الطاف حسین پہ یہ حوالے سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، کیونکہ پاکستان میں ہم نے یہ کہا کہ سب کوئی چیز خارج از امکان نہیں ہے، سیاست میں سب ہوتا ہے. اب اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تمام اسکروٹنی کرنے کے بعد آئینی اور قانونی طور پہ اجازت دے دی، اور تمام ان کی الطاف حسین کی کہ کوئی راہ واقع نہیں ہے ایجنڈا یہ وہ تمام ان کی، بہرحال تو بظاہر تو نظر نہیں آتا. ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، پارٹی کے جو آج پیپلز پارٹی میں جیسے چلے گئے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، پوری تنظیم میں رہے. انیس ایڈوکیٹ نے حالیہ انٹرویو میں کہا آپ نے. تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں. تو ان تمام روشنی میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے یقیناً. لازمی جو محب وطن ہیں، رہنما جس نے ان کے لیے ریلیاں نکالی، جن کے ان کی رینجر تو آرمی کے یعنی کہ اتنی کی کہ لوگ بولتے تھے بھائی یہ تو بہت فوج کے بعد میں ریلیاں نکال رہے ہیں اس زمانے میں. تو بہرحال یہ ممکن ہے. اور پاکستان والے بھی لازمی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے پاکستان کے انہوں نے اپنے ایم کیو ایم کا نام بھی زندہ رکھا، اور پاکستان کے لیے بھی انہوں نے اپنے قائد سے راہیں جدائی کی جیسے کہ وہ کہتے ہیں. اب وہ وقت آگے آئے کہ ایسے حالات بن رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ بات ایسی ہو جائے. اگر ایم کیو پاکستان کے یہ رہنما خالد مقبول اور یہ وہ تم جو کم گو ہیں، اگر انہوں نے کہیں منہ کھول کے کہیں بات کر ڈالی اور کہیں ایسے کہیں رابطہ کر لیا تو ممکنات میں سے ہے یہ بات کہ الطاف حسین بھی ان کے بعد گناہ معاف کر دیں اور ان کو پارٹی کے اندر باحیثیت کسی چھوٹے لیڈر کے لے لیں. اور اس طریقے سے آنے والے دنوں میں ایسا سینیریو بن سکتا ہے، بشرطے کہ الطاف حسین کی حمایت میں کوئی بیان دے دیں یا ان کے فیور میں کوئی کام کر لے. بہرحال یہ سب عام چیزیں ابھی تو منظر عام پہ نہیں ہے، مگر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آ سکتی ہیں، کیونکہ کافی لوگ جو الطاف حسین کی حمایت میں ہیں، جیسے شرط العباد بھی، جیسے یہ اختلافات ہوئے سب کے یہ، مگر یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کم اختلافات ہوئے. ان کو الطاف حسین نے برا بلا زیادہ کہا، انہوں نے کم کہا. باقی کہ مصطفیٰ کمال نے ٹنکے کی چوٹ پہ کہا اور بغاوت بھی کی اور پارٹی الگ بھی بنا لی تھی. تو بہرحال انہوں نے تو یہ بات جو ہے وہ بھی کی. وہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے عناصر ہیں جس میں اب لوگ جو سو رہے تھے وہ بھی نکل کے آ رہے ہیں. میاں عتیق آ گئے سینیٹر ایکس، اور چلے گئے اس میں واسع جلیل آ گئے، اور بھی لوگ اس طرح سے رابطے میں آ رہے ہیں. ان کے مرکز والے کہتے ہیں وہاں کے لندن والے کے حوالے سے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں اگر ایم کیو پاکستان نے بھی کوئی اس میں رول ادا کر دیا الطاف حسین کی واپسی میں، تو ان کے تو ایک دم نمبر خالد مقبول کے آسمان پہ چلے جائیں گے، اور یہ تنظیم میں ایک طرح کی ہو جائے گی کہ جیسے بھائی یہی تھی ایم کیو ایم کی، یعنی کہ انہوں نے جو پاکستان بنائی تھی الطاف حسین کے لیے، یعنی کہ لوگ ان کے حمایت میں نکل آئیں گے. مگر بہرحال ایسا
ابھی تک تو نظر الزامات کی حد تک ہے، آگے دیکھتے ہیں ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، یہ بات مصطفیٰ کمال کی سچ ثابت ہو جاتی ہے آنے والے دنوں میں یا نہیں. مگر بہرحال ایم کیو کے جو قائد ہیں وہ ہے الطاف حسین، اور الطاف حسین ہی ایم کیو کو سنبھال سکتے ہیں، اور مہاجر عوام کو جو لاوارسی کا رونا رو رہے ہیں وہ ان کو وہی ان کے وارث بھی ہیں حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے، بشرطے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی دفاع کی ہو، پاکستان کی سرحدوں کی ہو، پاکستان کے انٹرنل اور بیرونی یعنی کہ سرحدوں کے دفاع کے لیے پاکستان کے حساس ادارے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اس وقت جس طرح سے کام کر رہے ہیں، نبرد آزما ہے دشمنوں سے پاکستان کے، تو وہ اگر فیصلہ کر لیں گے اور ان کے ٹاپ پریارٹی پہ، تو الطاف حسین کو کوئی طاقت پاکستان سے نہیں روک سکتی. یہ تو ایک حقیقت ہے. اگر ان کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو تمام پاکستان میں ادارے اور پاکستان کے عدلیہ اور یہ فیصلہ دے سکتی ہے، تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے اور ان کی پاکستان بھی حمایت کر سکتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.